نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 227 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ماہ ربیع الاول کے شروع میں اپنے گھروں پر سبز رنگ کا جھنڈا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک جھنڈا مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا خانہ کعبہ پر لگایا گیا تھا۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھروں پر کیا جھنڈا لگانا ضروری ہے اور اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ کی دنیا میں تشریف آوری بے شک پوری دنیا کے لیے انتہائی خیر و برکت اور رحمت کا سبب و ذریعہ تھی، لیکن جو بات خود پیغمبر علیہ السلام سے صراحتاً ثابت نہ ہو اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس پر عمل کیا ہو، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرنے والا اور محبت کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم کسی عمل کو حضور کی محبت کی دلیل اور علامت سمجھیں گے تو یہ ہمارا اپنی طرف سے عمل ہوگا جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ تو یہ جو جھنڈا لگانے کا عمل ہے یہ بھی اسی قبیل کا ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک بات کو محبت رسول کی علامت قرار دے دیا ہے اور اس پر اتنی شدت ہے کہ جو جھنڈا نہ لگائے اس کو نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام کا مخالف قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ رویہ اور یہ نظریہ سراسر غلط ہے، اور جو روایت اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے وہ بھی سنداً نہایت ضعیف ہے۔ دلائل النبوہ اور الخصائص الکبریٰ میں اسے نقل کیا گیا ہے، لیکن اس کا راوی یحییٰ ابن عبداللہ انتہائی منکر راوی ہے اور خود مصنف نے اس کے اوپر نکیر فرمائی ہے۔ اس لیے ایک ضعیف روایت کو دلیل بنا کر اس کو پوری دنیا کے لیے محبت رسول کی علامت قرار دے دینا یہ صحیح نہیں ہے، اور خاص کر اس دور میں چونکہ یہ اہل بدعت کا ایک شعار بن چکا ہے، اس لیے ایسی باتوں سے اہل سنت والجماعت کو اجتناب کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ پہلے اردو کی کتابوں میں صرف صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ملتا تھا، لیکن اب کچھ کتابیں جو چھپ رہی ہیں ان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ لکھا ہوا مل رہا ہے۔ تو معلوم یہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں کچھ فرق ہے یا دونوں کہہ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ دونوں کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی بحث کی بات نہیں ہے۔ وعلی آلہ کا اضافہ کریں تو بھی درست ہے اور نہ کریں تب بھی درست ہے، درود شریف دونوں طرح ادا ہو جاتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ویسے تو سیرت کا مطالعہ اور سنتوں کی پابندی اور درود شریف کی کثرت پورے سال رہنی چاہیے، لیکن خاص ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم علیہ السلام سے تعلق اور محبت کے طور پر بدعات و رسومات سے بچتے ہوئے اور فرض اور واجب سمجھے بغیر اگر کوئی شخص بقیہ مہینوں سے زیادہ اس میں سیرت و سنت کا مطالعہ کرتا ہے اور درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو یہ عمل اس کا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کسی بدعات کا
ارتکاب نہیں ہے اور کسی منکر کا بھی اس کے اندر حصہ نہیں ہے، تو اس مہینے میں سیرت کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام اس غرض سے کرنا تاکہ عادت بن جائے اور 11 مہینے اس پر عمل ہو سکے۔ بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اسی مہینے کو خاص کر لیا جائے اور دیگر مہینوں کے اندر اہتمام بالکل نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ شریعت کی زبان میں فنا فی الرسول کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فنا فی الرسول کا اصل مطلب یہ ہے کہ جس آدمی پر اتباع سنت کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ شریعت اور سنت کے خلاف اسے کوئی بات بھی ہرگز منظور نہ ہو اور وہ اپنی پوری زندگی کو سنت کے رنگ میں رنگ لے، تو کہا جائے گا کہ یہ شخص فنا فی الرسول ہے، یعنی اس نے اپنی ذاتی خواہشات کو، تقاضوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کے مقابلے میں بالکل فنا کر دیا ہے۔ تو یہ بات ایک مسلمان کے لیے بہرحال اچھی ہے، کیونکہ فنا فی الرسول جو ہوگا وہ ضرور فنا فی اللہ بھی ہوگا، کیونکہ رسول کی اتباع کے بغیر اللہ تبارک و تعالی سے بھی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے پیغمبر علیہ السلام کی احد میں دانت شہید ہونے کی خبر سن کر اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے، جیسا کہ بعض واعظین بیان کرتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ واقعہ سراسر غلط ہے اور من گھڑت ہے۔ جن لوگوں نے نقل کیا ہے بلا حوالہ نقل کیا ہے، اور عقلاً اور نقلاً کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ جب بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ منورہ میں موجود تھے اور انہوں نے خود پیغمبر علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے احوال کو دیکھا اور اسی طرح غزوہ احد میں بھی وہ شریک رہے، کسی نے بھی ایسا عمل نہیں کیا، تو حضرت اویس قرنی کی طرف ان باتوں کی نسبت بالکل صحیح نہیں ہے اور ایسی باتیں بالکل بیان بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم شخص سوشل میڈیا پر آ کر پوسٹ یا کمنٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور کیونکہ یہ باتیں کثرت سے پیش آتی رہتی ہیں، اس لیے ہمیں شرعی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلامی حکومت سے ہوتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت میں کوئی شخص پیغمبر علیہ السلام کی شان عالی میں یا مقدسات اسلامیہ میں سے کسی کے بارے میں زبان درازی کرے یا گستاخی کرے اور اس کا جرم عدالت میں ثابت ہو جائے تو حکومت کی طرف سے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے ملک کا واقعہ ہے جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے اور وہاں اس طرح کی خباثت سامنے آئے، تو کسی فرد کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو سزا دے اور اس کا بدلہ دے۔ لہٰذا ہندوستان جیسے ملک میں ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو دو باتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس پر جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہو، باقاعدہ FIR درج کرا کر اچھا وکیل کھڑا کر کے اس کی پیروی کی جائے، اور جو ملکی قانون میں اس کو سزا مل سکتی ہو وہ دلانے کی کوشش کی جائے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ جو پوسٹ اس نے سوشل میڈیا پر ڈالی ہے، ہم میں سے کوئی فرد بھی اس کو کہیں فارورڈ نہ کرے، تاکہ یہ گندگی اپنی جگہ پر رہے، پھیلے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی
گستاخی سے مشتعل ہو کر اس گندگی کو اور پھیلانے والے بن جائیں تو ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو اصل صورتحال ہے شرعی اعتبار سے اس کو سامنے رکھ ہی کر اقدام کرنا چاہیے۔ کوئی بھی اقدام ایسا نہ ہو کہ جس کے نقصان اس سے زیادہ سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں۔ سوال کر رہے ہیں کیا بڑے پیر صاحب حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پیٹ سے قرآن پاک کے 19 پارے حفظ کر کے آئے تھے؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے صاحب نسبت، صاحب معرفت، بافیض بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر ہزار افراد نے توبہ کی ہے اور استقامت حاصل کی ہے۔ لیکن یہ بات کہ آپ والدہ کے پیٹ سے 19 پارے حفظ کر کے پیدا ہوئے، اس کا کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، بس بلا حوالہ لوگ اسے بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیز ثابت نہ ہو صحیح سندوں سے ہم اس کو دوسروں کے سامنے پیش نہ کریں۔ سوال ہے کہ مرنے والے کے نام سے چوتھے دن قرآن خوانی کرنا اور اس میں کھانا کھلانا یا رشتہ داروں میں مچھلی تقسیم کرنا یہ کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب التزامات بدعت ہیں، ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ بغیر کسی التزام کے اگر چاہیں تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کھانے پینے کا سلسلہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھتے ہیں بغیر دن کی تعیین کے میت کے ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو بلا کر جمع کر کے قرآن کریم پڑھوانا، اس میں علماء اور طلباء بھی شامل ہوں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ قرآن پاک تو پڑھ سکتے ہیں لیکن کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ثواب کسی کو نہیں ملے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے کہ حاملہ خواتین اگر مردہ بچے کو دیکھ لیں تو بچہ بزدل پیدا ہوتا ہے، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ محض خیالی باتیں ہیں۔ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ 8-10 خواتین کا روڈ پر چلتے ہوئے زور زور سے گیت گاتے ہوئے لڑکے یا لڑکی والے کے آنگن میں جانا، پھر زور زور سے آنگن میں گیت گانا جبکہ اس کی آواز روڈ تک پہنچتی ہے، شرعاً ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب بے حیائی کی باتیں ہیں، رسومات ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں ماں جیسی ہوگی بچہ بھی ویسے ہی ہوگا، اگر ماں فلم اور سیریل دیکھے گی تو بچے پر اسی طرح کا اثر پڑے گا اور بچے بھی اس کے شوقین پیدا ہوں گے۔ کیا کسی حدیث میں صراحت کے ساتھ اس کے متعلق کوئی بات آئی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ صراحت کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے رشتے ناطے میں دینداری کو ترجیح دی ہے، اور اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دیندار عورت کے گود میں جو بچے پلیں گے ان میں بھی دین کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح صحبت کا اور تربیت کا بھی بچوں پر اثر پڑتا ہے، تو اس اعتبار سے نیک عورتوں کی اولاد میں نیکی غالب ہوگی، اور برے کاموں میں جو خواتین مبتلا ہیں ان کی اولادوں کے اندر ان کی برائی کے اثرات بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے سبھی خواتین کو بالخصوص اور مردوں کو بھی اپنی بچوں کی تربیت کے لیے ہر طرح کی برائی سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کیا مسلمانوں میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مذہب اسلامی پر ہوتا ہے؟ ایمان لانے کے لیے اسے دوبارہ سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ بچہ بڑا بھی ہو جائے؟ جواباً عرض ہے کہ بے شک جو مسلمان ماں باپ کے گھر بچہ پیدا ہوگا وہ مسلمان ہی کہا جائے گا، اور کلمہ پڑھنا بے شک اچھی بات ہے، لیکن اصل تو وہ عقائد ہیں جن کے اوپر ایمان کا مدار ہے۔
اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کو رسول ماننا، آخری پیغمبر ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، ان سب باتوں کی تعلیم بچوں کو بچپن ہی سے دینی چاہیے تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو۔ پوچھتے ہیں کیا حاملہ خواتین کو لال کپڑے اور پائل نہیں پہننے چاہیے؟ اس بات کی شرعاً کیا حقیقت ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حاملہ خواتین جس طرح دیگر خواتین چیزیں پہن سکتی ہیں، جو کپڑے استعمال کر سکتی ہیں، زیور استعمال کر سکتی ہیں، حاملہ بھی کر سکتی ہیں، کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ سوال ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو فوراً دھو لینا چاہیے۔ کئی گھنٹے تک پلیٹ کو گندا رکھنا اور اس کے بعد دھونا، اس صورت میں پلیٹ بد دعا دیتی ہے، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بے شک پلیٹ کو صاف کرنا اچھی بات ہے، حدیث میں اس کی تائید آئی ہے، اور یہ بھی آئی ہے کہ پلیٹ صاف اگر کر لی جائے تو وہ پلیٹ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، اور دیر تک برتنوں کو سنا کے رکھنا یہ بڑی بے ذوقی کی دلیل ہے۔ لیکن یہ کہ پلیٹ بد دعا دیتی رہی ہو، اس طرح کی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ سوال ہے کہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے یا ٹہلنا چاہیے؟ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہو تو بتائیں۔ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے طبعی تقاضے کے اوپر ہے، چاہیں تو لیٹیں چاہے تو ٹہلیں، ناشتے سے پہلے ناشتے کے بعد، اس طرح کی کوئی قید شریعت سے ثابت نہیں ہے، آپ کے اپنے مصالح پر مبنی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ صبح کو اس طرح سوتے رہنا کہ نماز قضا ہو جائے، یا یہ کہ پورا وقت سوتے میں گزر جائے، یہ اچھا نہیں ہے، اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔